میں وہ رات آ رہی ہے شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات۔ اور میرے پیاروں کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین۔ کیا پیاری رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا۔ یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی فہد سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس، آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا، شعبان کا مطلب کیا؟ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ میں شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں ان کے جو خاص شاگرد ہیں انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، کہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا وہ کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت، ایک ہے محبت۔ بھائی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔
آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے، میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے علا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت تھا کہ من میاں نے دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی، باقی بڑی رات آئے گی، شب برات اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائے۔ خیر میں اب اپنی بات کو یہاں شروع کروں، سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع بھگوان پور کا پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 17 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بولے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ پہناتا کون؟ عزت کون دیتا؟ میرے پیارو اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت بڑا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت مہربان اللہ ہے۔ میرے پیارو ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معلوم کریں، ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو میرے پیارو آپ سنتے جاؤ گے، انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع آواز آنا چاہیے، میرا امتی زمین پر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بیٹا کیا نام تمہارا؟ حفظ الرحمان۔ میرے کو اس سے بہت امید ہے بھائی، کیونکہ ہمارے فردوس کوثر پڑھ رہے تھے بیٹے، یہ پیسوں کی بارش برسا رہا تھا،
اور فردوس کوثر پڑھے ہوں گے 1 گھنٹہ سب ملا کر مل جھل کر، اور میں بولوں گا 2 گھنٹہ. ہنس کے بعد مت ٹال دو، سمجھے تو بولو سمجھا. ہاں سمجھ گئے، بہت اچھا. ہمارا بیٹا حفظ الرحمان. تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں، میں کرواؤں گا ذکر، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ. آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا. اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. آگے چلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اللہ فرماتے میرا بندہ، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے زمین پر، اور بلند آواز سے بولے زمین پر. ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری فائدہ سنو گے؟ بولو سنو گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جتنے علماء اور حافظین یہاں بیٹھے ہیں، یا جتنی میری ماں بہنیں جو قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ سنتی ہوگی، وہ دل دل میں کہے، آپ لوگ بلند آواز سے کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ آمین کہتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بھگوان پور والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے سارا مجمع اللہ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، بولو تو. اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا. اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا لیتا نہیں تھکوں گا. تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. کرنے دھرنے والا کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ذکر شروع کرواؤں؟ ابھی نہیں، توا گرم ہونے دو بھائی. آج پہلے یقین بناؤ، ایک یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرو گے نا، سنو اللہ کی تعریف کرو گے نا کیا فائدہ ملے گا؟ ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور چہرہ بالکل اترا ہوا. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دعا مانگتا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں، کبھی دن میں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید، بولو اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے نام ممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اور فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. تو وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان،
اللہ کی تعریف. اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے. وہ آیت پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر, سورہ آل عمران, بولو سورہ آل. کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک. سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو. اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے, اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا, بولو تو ہی امیر بنانے والا, تو ہی غریب بنانے والا, تو ہی عزت دینے والا, تو ہی ذلیل کرنے والا, تو ہی ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے, ہر چیز پر تیری قدرت ہے. بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے پھر مانگ لے. اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, بولو آمین. اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے, بولو آمین. اللہ کی تعریف ہو جائے گی, اللہ کا ذکر ہو جائے گا, جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا. تو سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. میرے پیارو کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو, اللہ کی تعریف کرو, آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں, اتنے راضی ہوتے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا, ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے, حضرت ابراہیم. بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا. اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم. بولو سبحان اللہ. یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو, نہ تو وہ یہودی ہے, نہ تو وہ عیسائی ہے, نہ تو وہ مشرک ہے. اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر. بولو کون؟ حضرت. میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو, فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا, رکوع کرتے ہو نا, ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا. تم سجدہ کرتے ہو نا ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا. تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے, تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا, سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا. تم نے کیا سجدہ کر لیا, پوری قوم نے سجدہ کر لیا. بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا, میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا. سب سنیں گے انشاءاللہ, بولو سب سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے, آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا, اچھا پورا مجمع بولے, پورا مجمع بولے, اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت, آواز نہیں آ رہی, ضرورت اللہ کو بیوی کی, بچوں کی, فیملی کی, روٹی کی,
کپڑے کی، مکان کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ساتھ میں بولو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج. پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج. بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بہت پیار سے بولو اللہ کسی کا محتاج. لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت. لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا، اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بھائی میں نے تمہیں اپنا. اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان. اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے. آپ رب کائنات ہے، آپ خالق کائنات ہے، اللہ آپ مختار کل ہے. اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا. 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا. یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو. تو سارے فرشتے حیران، اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے. اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک فرشتہ تیار، کہا انسان کی شکل میں یہ جائے. بولو کس کی شکل میں جائے؟ اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے. کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور کو لے جاتے تھے اور خود چراتے تھے. لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا، اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے کا آواز کرتے تھے اللہ. بولو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ. بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے. کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے. اب یہ فرشتہ بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے. زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے، بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو میرے کو بھائی، یہ سب رکھ دو. یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے، بولو کہاں آ گئے؟ درخت کے. اچھا ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے. اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا. اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چلا رہے ہیں. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا. اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی. میرے بھگوان پور والوں یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں. وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا اور اس نے اللہ کی تعریف کی. سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ. ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ. عزت والا کون؟ اللہ. بادشاہت والا کون؟ اللہ. اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی
جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں. بس اس نے اللہ کی تعریف کی. عربی زبان میں جو تعریف ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے اور بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی. حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کون ہے بھائی، کون ہے جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے. کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ. کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا. کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا. بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا. اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا، ایک بار اور تعریف کر لو نا. میرے کو بہت اچھا لگا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی. تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے، تم نے کہا عزت والا اللہ ہے اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے، اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے، اللہ جو ہمیشہ رہنے والا. تم نے اتنی اچھی تعریف کی، ایک بار اور تعریف کر دو نا. وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کی تعریف کروں گا، لیکن سیدھی بات ہے کیا دو گے؟ بھائی دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا، آپ کہو گے میں کروں گا، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا، کہنے لگے تو کیا لے گا، تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا، میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے، ایک بار تعریف کر لینا، تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں. کہا آدھے میرے آدھے تمہارے. میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب تیرے اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب میرے. اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے، یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا. اس نے پھر تعریف شروع کی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اس نے پھر تعریف کی اللہ بادشاہت والا، اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے، جو سوئے نہیں، جس کو موت نہ آوے، اللہ ہمیشہ رہنے والا. حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا، ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے. کہا بات تو نے میرے اللہ کی تعریف کی، میرے اللہ کی تعریف کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. 100 بکریاں لے کے میں چلا. حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، انسان کی شکل میں تھے نا، کپڑا پکڑ لیا. اس نے کہا اب کیا ہے؟ ایک بار بس ایک بار اور کر لو. اس نے کہا کروں گا. کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے، جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے. یعنی 200 میرے پاس جتنی ملکیت تھی، میں 200 بکریوں کا مالک تھا، میں نے ساری دنیا تجھے دے دی، لے جا دنیا لے جا، لیکن ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے. اس نے 200 بکریوں کو ایک طرف کر دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح. بس اس نے تعریف کی، اللہ بڑائی والے، اللہ عزت والے، اللہ ہمارے بھی رب ہے، فرشتوں کی بھی رب ہے، جبرائیل کے بھی رب ہے. اس نے جو تعریف کی، حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرا اللہ، ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے؟ اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں. 200 بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کے. اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں. 200 بکریاں تھی، سب میں نے دے دیا. تو کہا دے دیا، بات ختم ہو گئی، میں جا رہا ہوں، اب میں تعریف نہیں کروں گا. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے. کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری، 200 بکریاں لے کر جا رہے ہو،
کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا، کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. مجھے پگار مت دینا، مجھے تنخواہ مت دینا، تو میرا آقا بن گیا، میں تیرا غلام بن گیا، بکرے بکریاں چراتا رہوں گا. روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، اللہ کی آواز آئی، اب کتنا امتحان چاہیے، اب کتنا امتحان لینا ہے. میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا، اب کیا امتحان لینا. وہ فرشتہ آگے آیا، حضرت ابراہیم کو گلے لگایا، کہا میں انسان نہیں، انا ملک من الملائکہ، میں تو فرشتہ ہوں، امتحان کے لیے آیا تھا، میں ہار گیا. ابراہیم تم جیت گئے. بولو میں ہار گیا. ابراہیم اب اس پر نعرہ تکبیر اس پر لگانا، اس پر لگانا. وہ فرشتے نے کہا میں ہار گیا. میرے ابراہیم تم جیت گئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اعلان کر دو، اعلان کر دو. میں نے ابراہیم کو اس لیے دوست بنایا کہ وہ میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا، کوئی بھی عورت ہوگی جو دل میں میری تعلق کو رکھے گی، میری محبت کو رکھے گی. اللہ فرماتے جو دل سے میرے واسطے تڑپتے ہوں گے، اگر میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، کل قیامت میں ان بندے بندیوں کو بھی اپنا دوست بنا لوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. تو میرے پیارو، کون کون چاہتا ہے اللہ کا دوست بننا؟ شعبان مہینہ ہے، ہاتھ اوپر کر کے بولے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے اور نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام ہمیں یہی ہے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیارو، ایمان ہمارا پکا ہے نا؟ ہاں یا نہ؟ آپ کو معلوم ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے، لا الہ، آواز نہیں آ رہی، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بچے کو معلوم ہے، نہیں ہے کوئی معبود، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا، بہت پیاری بات کہی تھی، بہت پیاری بات کہی تھی. میرے پیاروں، ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے. آپ کو اگر اپنا دیکھو، ایمان اندر ہے. بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے، دل میں. دل میں بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے، دل میں ایمان ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے، لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا، اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی. بولو اپنی مرضی. پیچھے بولو اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی ہے. اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی. ایمان مکمل ہو گیا. ہمارا دکان کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا. ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا، میں بیان کرنے بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا، پہلے سوچنا پڑتا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ اس لیے جاتا. اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو. ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. میرے پیارو، ہمارا ایمان مکمل ہے. اچھا میرے کو بتاؤ، ہم کو ہماری ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا، دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. بولو کیا نام ہے؟ حضرت یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا، دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست۔ بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو، جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے۔ اب سننا، یہ بات تو ہو گئی۔ اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے۔ بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا۔ تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے۔ بولو کون؟ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے۔ چلو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے۔ ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے۔ آ جاتا ہے۔ مائی بردر ہاؤ آر یو؟ ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے۔ تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے۔ بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر۔ اچھا، مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے۔ مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے۔ اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ۔ حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ۔ میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے۔ آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے۔ حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی، خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا، اور لوگ جانے لگے۔ جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ۔ حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم، حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کی دل میں کلمہ نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا، میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا، میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے، اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں، کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے۔ پتا چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ دوستو
امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.